الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة تکون للنجات وسیلة ولعلو فی الدرجات کفیلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اج دے پروگرام خالص تبلیغی پروگرام، اصلاحی پروگرام، مذہبی پروگرام، روحانی پروگرام، تیری خیر خائی اور ہمدردی دا اے پروگرام ہے۔ اس پروگرام دی غرض و غایت، انہا مطلب، انہا مقصد رضائے الہی ہے۔ لیکن افسوس دی بات ہے جڑے ویلے کوئی دین دا جلسہ، دین دی محفل منعقد تھیندی ہے، اکثر لوگ انہیں ہوتے آندے نہیں۔ اگر کوئی دوست اپنی مصروفیت چھوڑ کے تشریف لے آندن، ول توجہ دے نال بہنے نہیں، گل سن دے نہیں، جڑے بڑے واپس ہردن آپس دے اندر عجیب گفتگو بن کے کرندن۔ یار کوئی مولوی کچھ آدے، کوئی مولوی کچھ آدے، ساکو تو دین سمجھ نہیں آندا۔ اصل بات ہے جو دین تو انہوں میں مل گئے گھر بیٹھے بٹھائے مفتج، اس واسطے سارے نزدیک دین دی کوئی قدر نہیں، دین دی کوئی قیمت نہیں، دین دی کوئی حیثیت نہیں۔ آج کئی مومن مسلمان کو پتہ کوئی نہیں، اللہ قلیل اے سارے تک دین کیویں آئے، کلمہ کیویں آئے، قرآن کیویں آئے، اسلام کیویں آئے۔ اے تاؤں رب ذوالجلال دا سارے ہوتے احسان عظیم ہے جو اللہ پاک نے اسا موجودہ دور دے مسلمانے کو مسلمانے دے گھر پیدا کیتے، یہ انہا احسان ہے۔ اسا اپنے بزرگیں، اپنے آباء و اجداد یعنی باپ دادے کنے کلمہ سنے تے سن کے کلمہ پڑھے تے ہو گئے مسلمان۔ آج تک تحت میں تحقیق نہیں کی تھی، جستجو نہیں کی تھی، جو ساڑھے تک دین کلمہ تے قرآن تے اسلام کیویں آئے جو ایسا مسلمان ہے۔ اس واسطے ساڑھے نزدیک دین دی کوئی قدر نہیں۔ دین دی قدر پوچھنی تو نبی صحیح دی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کنے پوچھ۔ بے شک جیرے ویلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمے دی دعوت دیتی ہے، وہ کفر دی جلغار ہے، کفر دی جلغار ہے، کفر دا غلبہ۔
تے صحابہ نے کلمہ پڑھے، وہ مسلمانوں انہیں ظالم کافریں نبی سے دی جماعت کو ولدے ہوئے تیل دے کڑھا وچ سٹ دیتے، گوشت علیحدہ ہو گئے، حجاں علیحدہ ہو گئے، لیکن زبان دوتے کیا جاری ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ تب تیرے میرے تک دین پہنچے، کلمہ پہنچے، قرآن پہنچے۔ بے شک وہ ایک کلمے دی قدر پچھڑی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحابیات کنے پوچھ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ آندے کلمہ پڑھس، ابو جہل دی یلغارے پتہ چلے ابو جہل کو، ابو جہل آدھے سمیہ تک پتہ نہیں مکہ دا سردار مایا، تو محمد دا دین قبول کی دیکھنی میں تے کو جان کنے ختم کر دے ساں۔ میں مسلمانوں ابو جہل بدبخت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہک پیر نال ہک اٹھ پیا بدھے دے، بے پیر نال دوجھا اٹھ پیا بدھے دے۔ ابو جہل بدبخت نے آرڈر کی تے ہک اٹھ کو ہی پاسے دوڑاؤ، ہک اٹھ کو ہی پاسے دوڑائے نے، بے اٹھ کو ہی پاسے دوڑائے نے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وجود دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن زبان دوتے کیا جاری ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب تیرے میرے تک دین پہنچے، کلمہ پہنچے، قرآن پہنچے۔ وہ ایک کلمے دی قدر پوچھنی تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلے پوچھ، حبشے دے رہن والا غلام بکرے چرہون والا کہنا وڈے کافر جہاں جرہ نبی سینا وڈا دشمانی بھی امیہ بن خلف، ان نبی سینا وڈا دشمانی بھی پکا جہاں نا ہے امیہ بن خلف، اے اندہ غلام ہے سارا ڈیمار جنگل جو جہاں بکرہ چرہن دے سارا ڈیمار، اے بھی کافر ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دے میں ایک نمار جنگل دے اندر بکریاں ودا چرنا اپنے سردار جاں جنگل پہ یہ باہنے میں نیداں جنگل جدو جوان ظاہر تھی گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کو ایک جوان نے آواز دیتی ہے، چروایا او بکرے چراون والا جوانا، ساڑھے قریب تھیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دے میں انہیں جوانے دے قریب ہو گیا، بکرہ بھی نال لے گیا، میں کچھ جوان نے فرمائے، ایک جوان نے چروایا سانو بکرے نہ دودھ تڑے میں ہاں۔ حضرت بلال فرمے دے میں انکار کر لیتے، میں کہ جوانا میرے بکرے دے اندر کوئی ایسی بکری کوئی نہیں جڑی اتنا دودھ دے وے تو میں تو آکو دے وہاں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دے جلے میں انکار کیتے، میں کچھ جوان نے فرمایا اگر چروایا تیری اجازت ہوئے اے جنی تیری فلاں بکری ہے فلاں ایک نے ایسا دودھ حاصل کر گنوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت بلال فرمائے دے میں بکری پکڑ کے جوان دی خدمت پیش کیتی ہے، جوان نے بکری دی کانڈ تے ہاتھ پھیرے، برتن اٹھائیس، توجہ کی تھی پہین سبحان اللہ۔ کئی صوفی بیٹھے اسن وادے اسن پتہ نہیں نماز پڑھنی ہے کیویں تھی سی آج مولوی پتہ کیلے جان چھوڑیں دے، صوفی جڑے نا صوفی انہیں کو شیطان آ دے اگر نماز آسائی تو پڑھنی ہے۔ آج بیٹھے حضرت بلال کیا فرمائے؟ جوان نے بکری دی کانڈ تے ہاتھ پھیرے، برتن اٹھائیس تے بسم اللہ پڑھ کے جو بکری دے تھنے کو ہاتھ لائیس میں دے دا بکری دے تھنے دودھ نال بڑھیج گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت بلال فرمائے دے جوان بکری کنے دودھ بیٹھا حاصل کریں دے، میں بڑا حیران بھئی یہ جوان کون ہو سی تے اتنا دودھ نڈیمن والی بکری کتو آ گئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت بلال فرمائے دے میں تھوڑی جہیں دیر گزری ہے جوان نے برتن دودھ نال بھر کی دے، جلے فارغ تھائے میں کو فرمائے چروایا میں کو جان دیں میں کون ہاں؟ حضرت بلال فرمائے دے میں عرض کی تھی جوانا میں تے کو نہ جان دا، تو کون ہے؟
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے میں نو جوان نے فرمائے چروایا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دا نبیہ میرا نام محمد وی میرا نال ساتھی وی نام ابو بکر صدیق وی اول کلمہ پڑھن والا جوان وی میری نبوت دی تصدیق کرن والا پہلا انسان وی چروایا میں تینوں دعوت دینا جو تم بھی کلمہ پڑھ گن حضرت بلال فرمیندے محبت میرے دل پہلے اتری کھڑی آئی جنگل دے اندر میں نو محمد الرسول اللہ نے خود کلمہ پڑھائے حضرت بلال دی زبان دے کیا الفاظ جاری ہو گئے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ حضرت بلال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے حضرت بلال فرمے دے میں کلمہ پڑھن دو بعد اجازت طلب کی دیئے میں اجازت لے کے واپس لوٹا میں چل دے شام کو جلے گھر پہنچا میرے سردار امیہ کو پتہ چل گئے میں کو امیہ دے بلالا اج میں نو پتہ چلے جو تو کلمہ پڑھ چکیں محمد دا دین قبول کی تھی کھڑی حضرت بلال فرمے دے ایمان مغفی نامی کر سکتا میں اپنے سردار کو ہے کہ ہاں میرا آقا آج میں کلمہ پڑھ چکا محمد الرسول اللہ دا دین قبول کر چکا امیہ دے بلالا سوچ کن غلام میں دائی میں تے کلمہ محمد دا پڑھ دیں میں تے کو تکلیف مبتلا کرے سا میں تے کو جان کنے ختم کر دے سا مسلمانوں امیہ بدبخت حضرت بلال کو تتی ریتے لجا کے کوڑے پیا مریں بے امیہ بدبخت حضرت بلال دے گلے جرسی پا کے مکے دے بازاراں دے اندر ودا کھلیں دے امیہ بدبخت حضرت بلال دی زبان تے بھڑک دے ہوئے انگارے پیا رکھیں دے امیہ بدبخت حضرت بلال کو چمڑے چ بند کر کے گرمی دی شدت دے دھوپ تے سٹ کے کوڑے پیا مریں دے حضرت بلال خون چ لد پاتے لیکن کلمے دا ورد بلند آواز نال پیا کریں دے ابو بکر صدیق دا گزر ہوئے ابو بکر صدیق دے دل حضرت بلال خون چ لد پاتے لیکن کلمے دا ورد بلند آواز نال پیا کریں دے ابا بکر صدیق مشرف لینن بلالا ذرا کلمے دے ورد کو آہستہ کر گن ہو سکتے تیری جان بچ ونجے حضرت بلال دا جواب سن تائیں بھی کلمہ پڑھے تھے میں بھی کلمہ پڑھے سارے آبا و اجداد نے بھی کلمہ پڑھے تھے حضرت بلال نے بھی کلمہ پڑھے حضرت بلال دا جواب سن جناب بڑے پیر صدیق اکبر نے مشرف لی ذرا آہستہ کر گن حضرت بلال فرمے دے ابا بکر صدیقہ میں بلال اپنی جان تک قربان کر سکتا لیکن محمد الرسول اللہ بے کلمے کو آہستہ نمی کر سکتا تکبیر عظمت مصطفیٰ شان صحابہ مقام صحابہ علامت تحصیل بنادر علامت تحصیل اللہ پاک نے شان تے مقام تے مرتبہ او عطا کی تھی حضرت بلال مسجد نبوی دا مؤذن بن گئے آج دنیا ودی سکتی ہے یا اللہ سکو مسجد نبی دا ایک دفعہ موقع داتا فرما نمازے پڑھن دا یا اللہ سکو نبی سینے روضہ اثر دے ایک دفعہ دیدار کرا اوے حضرت بلال حبشی جرا 5 ٹائم مسجد نبی دے اندر آوانا کھڑا دے دے تے ہر شام ہر صبح ہر لمحہ ہر گھڑی نبی سینے روضہ اثر تے درود و سلام دے تحفے کھڑا پیش کریں دے سبحان اللہ سبحان اللہ کلمہ پڑھی کلمے دی لاج رکھ بے شک آدھی میں کو دین سمجھ نہیں آنا مفت مل گئے وہی کلمے تے قرآن دی خاطر نبی صحیح نے خود تکلیفاں اٹھائے بے شک خود آپ نے گھر چھوڑے رات دا ٹائم آرڈر آئے میرا محبوبہ گھر چھوڑ کے چلے من آج کافر تیرے قتل دا پروگرام بنائی کھڑن سونا کملی والا گھر چھوڑی ویندے دین دی خاطر کلمے دی خاطر یا اللہ اکیلا بنیا نہیں میرا محبوبہ ونشار کو گھروں بلا سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں گھر ون انہیں دارتے ون وہ کیرہ جا رہے ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق ون انہیں دارتے ون لوگ کہا کہ غاصب آگئے غاصب تے دارتے کیا کھڑے نہیں اگر خلافت کھس کی دیا حضرت علی کنے نہیں کہیں ملادن بی بی فاطمہ بطول کنے باغ کھس کی دیا نہیں نا رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو غاصب دے دارتے بھیجے کنڈی کھڑا کھٹکھٹے نے رات دے ٹائم کنڈی
کو غاصب نہ آگے. حالانکہ جلے ابو بکر صدیق کو مسلمان خلیفہ بنائے، ترائے دیوار ممبر رسول تے اعلان فرمینا رہے گا، ترائے دیوار لوگوں میں ابو بکر خلیفہ نہ بندا، میں ابو بکر خلیفہ نہ بندا، میں ابو بکر خلیفہ نہ بندا، کسی اور نو تسی اپنا خلیفہ بناؤ. میرا پیر علی مجمعام دے اندر کھڑا تھی کہ اعلان فرمینے آیا ابو بکر صدیق ساڑے دین دا امام بھی تو ہیں، ساڑے دنیا دا امام بھی تو ہیں، تے کو پاک محمد خود مسلط کھڑا گئے، ساڑا رانما تو ہیں، ساڑا مصطفیٰ تو ہیں، ساڑا مقتدہ تو ہیں، ساڑا پیشوا تو ہیں. مسلمانوں ابو بکر صدیق کو سنا مصطفیٰ خود مسلط ہوتے کھڑا گئے. میرے پیر صدیق اکبر دی خلافت دی تصدیق علی المرتضی کر گئی. بے شک اللہ اکبر محمد رسول اللہ صحابہ زندہ باد. یہ تو جلے دنیا تو ونجن لگے وصیت پیا فرمینے، وصیت میرے بیٹے کو بلاؤ. ابو بکر صدیق دا بیٹا حاضر خدمت ہو گئے، عرض کرنے ابا جان کیا حکم ہے؟ ابو بکر صدیق فرمینے بیٹا میں ابو بکر دنیا تو جا رہی ہوں، میں نو نوے کفن دیوان دی ضرورت نہیں، میں نو پرانی چادر دے اندر لپیٹ کے دفن کر لیوائے. بیٹا عرض کرنے ابا جان سن لوگ کیا اکسن؟ ابو بکر صدیق فرمینے بیٹا نما کپڑا او استعمال کرے جرا دنیا نو تیراونے. میں ابو بکر دا دنیا تو جا رہی ہوں، میں نو پرانی چادر دے اندر لپیٹ کے دفن کر لیوائے. میری فلاں زمین دا ٹکڑا بیچ کے جرا میں خلافت دے دوران بیت المال جو وظیفہ لینا رہ گیا حساب کر کے تے واپس کر لیوائے تاکہ میں ابو بکر دی طرف و خدمت مفت ہو جاوے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ صدیق جرا خلافت والا وظیفہ واپس بیا کریں دے او غاصب ہے نہیں. اے کتا لگا گئی دس سنیا سنیا گالی من گڑت قصے کہانیاں. خیر ٹائم مختصر میں مختصر کرنا سونا رات دی تاریکی دستک کھڑا دیں دے. سبحان اللہ. وہ مسلمانوں منظر کیا ہو سی؟ من تک الباب دروازے کھڑکھڑاون والا کون؟ انا محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا پیر صدیق اکبر دوڑ آیا کہ جلدی نال دروازہ کھول کے عرض کرنے فدا کا ابی و امی، میرا ماں باپ تے تو قربان ہوئے. سنا کوئی غلام بھیجو آ، کوئی پیغام بھیجو آ، خادم حاضر خدمت ہو جاوے آ. وہ دور سے فرمیندن میرا یارا میں خود نہیں آیا، میں نو اللہ دا آرڈر اس طرح ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حکم گھر چھوڑ دو. ابو بکر صدیق نبی صحیح نے کٹھے رات دی تاریکی دے اندر گھر چھوڑی ویندے. وہ نبی صحیح کو میں مختصر پیا کرنا سوارے نے ہوتے سوار کر کے گھر چھوڑی ویندے. مسلمانوں رات دا سفر مشکل سفر پہاڑی سفر جتنے تک سوارا چل سک جان ابو بکر صدیق نے نبی صحیح کو سواری تے سوار کی تے جتنا سوارا نن چل سک جان. میرے پیر صدیق اکبر نے محمد الرسول اللہ کو اپنے کندھے دے ہوتے سوار کی تے. وہ مسلمانوں اون دیوار دا جو جوان سوار کر کے گئے اللہ دی قسم آج تک واپس نہیں آیا. آئے وانج دیکھ نبی صحیح دے کٹھے بہشتی چ آرام فرما رہے. بے شک بہشتے کوئی نا میں نہیں آدھا پیا نبی صحیح دا فرمانے بھی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. نبی صحیح دا ارشاد گرامی میرے بیت تے میرے منبر دے درمیان والا میرے گھر تے میرے منبر دے درمیان والا عیسیٰ جنت دے ٹکڑے جو ایک ٹکڑائی ہوئی. میرا پیر صدیق اکبر تے فاروق اعظم نبی صحیح دے کٹے بہشتی جارام پہ فرمیندن تے دنیا دے مسلمان بن کے درود و سلام دے تحفے کھڑے پیش کریں. وہ مسلمان نہیں کھڑے پیش کریں دے صبح شام ہر لمحہ ہر لحظہ وہ نوری ملائکہ درود و سلام کھڑے پڑھ دینی. کیجرا خوش قسمت جوان ہے ابو بکر. گئے اونی ہار دا گئی کندھے تے سوار کی تھی ویندے. رات دا ٹائم ہے پہاڑی سفر ہے. مسلمانوں نبی صحیح ابو بکر صدیق دے کندھے دے سوار ہیں. مسلمانوں منظر کیا ہو سی خوش نصیب راستے خوش نصیب پہاڑ جڑے دیدار پہ کرنے ہو سن. نبی صحیح ابو بکر صدیق دے کندھے دے سوار ہیں. غار دے اندر ترائے راتی تے ترائے دیہاں گزارے نے اللہ دا آڈاری میں ہاں اگو تے چل جلے ترائے دی تے ترائے راتی گزر گئے.
اللہ دا آڈر آ میرا محبوبہ مدینہ منورہ تشریف لائے ونی نبی صحیح مدینہ منورہ تشریف لائے گئے او کافر جڑے قتل دا پروگرام بدے پڑے نے ناکام ہو گئے واپس ول گئے تے تو پتہ ودے کرے جو مسلمان نبات جا محمد الرسول اللہ کتھاں چلیا گئے مدینہ منورہ پہنچ گئے میٹ کا ودے کرے تے سلائی ودے کرے تھوڑا جیار تھا گزرے کافر بیمان کٹھے تھی کہ مدینہ منورہ دے قریب آ گئے کیا فیصلہ کر رہے ابو جال یہ تو ویسی بن کے تبلیغ کرے سی یہ تو جماعت بنا کے والا تھی جلو اتائیں یہ کو ختم کر کے واپس آؤ انہی جماعت کوئی ختم 3000 کافر ٹرے مدینہ منورہ دے قریب آئے نبی صحیح کو پتہ چلے جو کافر تا لڑائی دے رہا دے نال آگئے جرم کلمے والا ہاں بگرنہ آپ کو صادق الامین سڑے میں ہن آپ دیکھو لوگ کافر امانتا رکھے نے انجلے اللہ دے نبی نے کلمے دی دعوت لیتی ہے دشمن بن گئے آج جرا تینو میں نو کلمہ دین اسلام سمجھ نہیں پیاندہ دشمن بن گئے نبی سے انہوں پتہ چلے جو کافر لڑائی تے جنگ دے ارادے نال آگئے نبی سے اپنی جماعت صحابہ نو بلائے اے میرے صحابہ اے میری جماعت توالی کیا رائے ہے کیا مشورہ ہے کیا کرنا چاہیے دے صحابہ عرض کرنے یا رسول اللہ سانو تسا حکم فرماؤ اسا تولے فرمان تے جان قربان کر واسطے تیار ہیں اسا مال قربان کرنے واسطے تیار ہیں اسا بیوی بچے قربان کرنے واسطے تیار ہیں سانو تسا حکم فرماؤ اسا تولے فرمان تے سب کچھ قربان کرنے واسطے تیار ہیں مسلمانوں صحابہ نے صرف زبانی میں اقرار نہیں کیتا اللہ دی قسم ہے اللہ دا قرآن فرمے دے صحابہ نے نبی سے دے فرمان دو تے سب کچھ قربان کر دیتے اللہ دا قرآن پڑھ اللہ دا قرآن فرمے دے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یا اللہ مہاجرت انصار وطن کیوں چھوڑی بیندن مال کیوں چھوڑی بیندن جائیداد کیوں چھوڑی بیندن اللہ دا قرآن فرمے دے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا او اللہ دا فضل بدے تلاش کریں او اللہ دی رضا بدے تلاش کریں اگو اللہ دا قرآن نبی دی جماعت دے بارے بیا فرمے دے وینشرون اللہ ورسولہ او خدا تے خدا دے رسول دے حامینی اگو اللہ دا قرآن نبی دی جماعت صحابہ دے بارے بیا فرمائیں دی اولائک ہم الصادقون سچے لوگانی سبحان اللہ بے شک آج پوچھ دے بدن لوگ صحابہ کونن کہیں ویلے لوگ آدن مولوی جو آنن آکے صحابہ دا ذکر کرن صحابہ کون ہے نبی سے جماعت کہہ رہی اللہ پاک نے فرمائے دنیا والے لوگوں میرے محبوب محمد الرسول اللہ دی جماعت یعنی صحابہ دا کہیں مولوی کرنا پوچھو کہیں پیر کرنا پوچھو کہیں کتب کرنا پوچھو کہیں ابدار کرنا پوچھو کہیں مصنف دی کتاب دا مطالعہ نہ کرو کہیں نبی کرنا سوال کرو میں خدا کنے پوچھو میں خدا تو انہوں خود فرماما جو میرے محبوب محمد الرسول اللہ دی جماعت والے کون لوگن یا اللہ تسا فرماؤ اللہ پاک نے فرمائے دنیا والے لوگوں میں خدا نے 1400 سال پہلے اپنی کتاب قرآن مجید دے اندر فرما چھوڑے میری کتاب قرآن مجید دا مطالعہ کرو اے اللہ دا قرآن تو فرما نبی سے دی جماعت والے کونن صحابہ کونن اللہ دا قرآن فرمے دے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وہ نبی سے دی جماعت والے لوگ جنہاں دے دلی دے اندر اللہ پاک نے ایمان کو مزین کر دیتے اگو اللہ دا قرآن نبی دی جماعت صحابہ دے بارے پہ فرمین دی وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ انہیں کو کفر کنے نفرت آئی انہیں کو گناہ کنے نفرت آئی انہیں کو فسق و فجور کنے نفرت آئی اگو اللہ دا قرآن نبی دی جماعت دے بارے پہ فرمین دی اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم المتقون اولئک هم المومنون او مومن لوگن لو تقوی والے لوگن او ہدایت یافتہ سدھ رات چلن والے لوگن سبحان اللہ بے شک اللہ اکبر شان محمد مصطفیٰ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد شان اہل بیت زندہ باد صحابہ کیا بیٹھے عرض کرن یا رسول اللہ حکم فرماؤ
اساں تواڈے فرمان تے سب کچھ قربان کرن واسطے تیار ہیں۔ توجہ کر مسلمانوں، جڑے نبی صحیح نے اپنی جماعت صحابہ دے جذبے کو ڈٹھے، ایمانی غیرت کو ڈٹھے، نبی صحیح نے اعلان فرمائے میں محمد الرسول اللہ انہیں کافر نال لڑائی کرے سا، اسلام دا دفاع کرے سا، کلمے دا پرچار کرے سا۔ میں مسلمانوں، نبی صحیح نے جلے مدینہ منورہ دے اندر اعلان فرمائے جو میں محمد الرسول اللہ اسلام دا دفاع کرے سا تے کون ہے میرے نال چلن واسطے تیار ہے۔ وہ نبی صحیح دا اعلان مبارک جلے مدینہ منورہ دے گلے دے اندر پہنچے، مدینہ منورہ دے گلے دے اندر چھوٹے چھوٹے کھیلن والے بچے جنہاں دی عمر 8 سال ہے، جنہاں دی عمر 10 سال ہے، نبی صحیح دا اعلان مبارک سن کے گھر ویندے دوڑ دن اساں ونجو گھروں اجازت گھنوں تے اساں بھی نبی صحیح دے کٹھے شریک تھی کہ اسلام دا دفاع کروں۔ جلے بچے گھر دے اندر داخل تھائیں، انہیں دی امی روندی بیٹھی ہے، بچے دیکھ کے پریشان ہو گئے، عرض کر دیں امی جان کیوں پریشان ہو؟ امی رو کے فرمائیں یہ بیٹے اج پاک محمد نے جہاد دا اعلان فرمائے، کفار اسلام دے دشمن نبی صحیح نال لڑائی کرن واسطے آ گئے، میں روندی اس واسطے بیٹھیاں کاش کہ اج تہاڈا ابا زندہ ہویا، انہاں دا ابا دنیا تو پہلے انتقال کر گیا، نبی صحیح دے کٹھے شریک تھی کہ اسلام دا دفاع کریا۔ بچے عرض کریں امی جان پریشان ہون دی ضرورت نہیں، تساں سانو اجازت دو، اساں نبی صحیح دے کٹھے دفاع شریک تھی کہ اسلام دا دفاع کرے سو۔ امی فرمیں دی بیٹے تساں کم عمر ہو، اتتا مقابلہ کرنے کفار نال لڑائی کرنی ہے۔ بچے عرض کریں توجہ کر، بچے عرض کریں امی جان اجازت دے من تیڑا کم میں نبی صحیح دے کٹھے شریک تھی من اسلام دا دفاع کرن ساڈا کم میں، تساں کو اجازت دے تو صحیح۔ جلے امی نے اپنے ایمان بچے دے ایمانی غیرت جذبات کو ڈٹھے امی نے اجازت فرمائیے، بچے اجازت لے کے باہر گائے نبوت حاضر ہو گئے، عرض کریں یا رسول اللہ سا تواڈے کٹھے چل دے اسلام دا دفاع کرنے آئے۔ حضور سے فرمائیں بیٹے تساں کم عمر آؤ، اتھا تا تلوار چلاونی ہے مقابلہ کرنے۔ بچے عرض کریں یا رسول اللہ سانو اپنے نال لائے ونجو، ساڈا ابا دنیا تو انتقال کر گئے، کل معاشر دا ڈی سی خدا دی عدالت دے اندر سے کیا جواب دے سو؟ مہربانی کرو سا کو اپنے نال لائے ونجو۔ جڑے نبی سے نے اپنے بچے دے ایمانی جذبات تے غیرت کو ڈٹھے، نبی سے فرمائن جڑا وڈی عمر والا بچہ ہے انہوں فرمائن چلو تو سارے نال چل، جڑا چھوٹی عمر والا بچہ ہے انہوں نبی سے فرمائن بیٹا تو واپس ون تو کم عمری میں۔ چھوٹی عمر والا بچہ عرض کریں یا رسول اللہ میرے وڈے بھائی نو قبول فرمائے وے، مہربانی کرو میں کو بھی قبول فرماؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا تربیت ہے، کیا ایمان ہے۔ چھوٹا بچہ عرض بیٹھا کریں یا رسول اللہ میں کو قبول فرماؤ۔ حضور صحیح فرمائن بیٹا تو بہو کم عمری میں تو واپس ون اتھا مقابلہ کرنے تلوار چلاونی ہے۔ بچہ عرض کرنے یا رسول اللہ مہربانی کرو میں نو اپنے نال لائے ونجو، لیکن حضور صحیح بات تسلیم نہیں پہ فرمائیں دے۔ توجہ کر اولاد والا، تیری بھی اولاد ہے تے میری بھی اولاد ہے، تیرے بھی بچین تے میرے بھی بچین، دل تے ہاتھ رکھتے بچے دی گفتگو سن۔ حضور صحیح فرمائن بیٹا تو واپس لوٹ ون تو بہو کم عمری میں۔ بچہ عرض کرنے یا رسول اللہ مہربانی کرو میری رائے تے تجویز ہے اوہ سن گنو، کیا تجویز ہے؟ بچہ عرض کریں یا رسول اللہ میرے وڈے بھائی نو قبول فرمائے وے، میرے وڈے بھائی کو قبول فرمائے وے، میری نال کشتی کرا دو، اگر میں کشتی ڈاڑھا تھی ونجا میں کو نال لائے ونجائے، اگر میں بھائی کرے کشتی ہر ونجا میں کو نہ لائے ونجائے۔ حضور سے فرمائن بیٹا تیری تجویز قبول ہے۔ سبحان اللہ، مسلمانوں منظر کیا ہو سی جنہوں بچہ محمد الرسول اللہ نال ہم کلام ہو سی، منظر کیا ہو سی؟ سبحان اللہ، بھائی ان بھائی ایک بھائی دی عمر 10 سال بے دی 8 سال، کشتی ہو رہی ہے، کشتی دل تے ہاتھ رکھ۔ جلے وڈا بھائی چھوٹے بھائی دے قریب آئے، چھوٹا بھائی وڈے بھائی نو عرض کرے بھائی جان تیری قبولیت ہو گئی ہے، مہربانی کر میرے کو کشتی ہر ونج، تیرا کچھ نہیں بگڑنا تے میرا سب کچھ بن ونجنے۔ کیا تربیت، کیا ایمان۔ آج تیرے میرے بچے کو پتہ کوئی نہیں صحابہ کونن، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، کلمہ قرآن۔ ہوں تو بچے کیا دن خیال کرائے مطلب بچے کو مولوی نو بھیجو،
بچے بھوک مر وسنائے مولوی نے نہ بھیجائے متائی کو قرآن چا پڑھاؤ اسا مولوی بھوک مر گئے نہیں ہیں نہیں وہ توجہ کر میں ہوں جوان دا بیٹا جب پوری روح زمین دے ہوتے اللہ دے دین دی تبلیغ 65 برس کی تھی اللہ دی قسم قرآن گواہ کر کے بیٹھا دا سارے واسطے دولت نہیں بڑھا گیا جائیداد نہیں بڑھا گیا زمین نہیں بڑھا گیا ملازمت نہیں نبھا گیا کوئی بینک بیلنس نہیں چھوڑ گیا کاروبار کر کے نہیں لے گیا اللہ دی قسم سالے ہوتے احسان عظیم کر گئے جیری وراثت ساری طرف منتقل کر گئے آج جیسا سارے بھائی اللہ دی زمین دوتے اللہ دے رسول دا فرمان بتے پوچھے نعرہ تکبیر حضرت مولانا عبدالستار تونسوی حضرت مولانا عبدالستار تونسوی اور تیرے مسلک دی ترجمانی ہو کر گئے توجہ کر 65 برس سبحان اللہ کیا فرمے نہ رہ گئے زمین تے بندہ کوئی نہیں زمین تے جرا میرے دلائل دا جواب دے بے شک بے شک پوری روح زمین تے فرمے نہ رہ گئے اگر فرق باطلہ کئی شکل چاہے شرک و بدعت دی شکل چاہے اون جوان نے دلائل نال جواب دیتے اگر رفض دی شکل چاہے اون جوان نے دلائل نال جواب دیتے اگر کئی ابو بکر صدیق دی خلافت دا انکار کیتے اون جوان نے دلائل نال خلافت ثابت کیتے اگر کئی ختم نبوت دا انکار کیتے اللہ دی قسم عبدالستار تونسوی نے اپنی جان دا خون پیش کیتے بے شک بے شک آدھے بچے کو نے بھیجی بھوک مر ویشا آج جملہ میرا سنی من بچے کو ڈاکٹر بنا انجینئر بنا سائنسدان بنا گریجویٹ بنا دنیا جا اعلیٰ ڈگری حاصل کرا گناہ نہیں لیکن بچے کو اللہ دا قرآن ضرور پڑھاویں قرآن او وفادار کتاب ہی جنہی دنیا اچ کٹھے قبر اچ کٹھے حشر اچ کٹھے جنہی وڈے بادشاہ دی عدالت اچ پیش دی سے اللہ دی قسم ہے اللہ دا قرآن نال جلچا بے شک اے بچے کو ضرور پڑھاویں اے علماء مدارس مساجد والے تیرے خیر خواہن اگر بچے کو اللہ دا قرآن نہ پڑھے سے توجہ کر تونسوی دا جملہ سنی من کل کو دنیا تو رخصت تھیمنے نہیں تھیمنا کل کو جلے دنیا تو رخصت تھی سے اللہ دی قسم کر گیا دا اے 15ویں صدی والا بچہ تیری قبر تے نہیں آمنا ناشا ایک قرآن پڑھا کل کو دنیا تو رخصت تھی سے اے بچہ اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے تیرے روح کو اصال ثواب کرے سے بچے کو دین پڑھا دین باقی دنیا دی تعلیم نوامن گناہ نہیں آج تیرے میرے بچے کو پتہ کوئی نہیں دین کیا ہے اسلام کیا ہے قرآن کیا ہے صحابہ کیا ہیں اے دین کیویں آئے کلمہ کیویں آئے قرآن کیویں آئے اے پورے دا پورا دین اسلام کیویں آئے تیرے میرے بچے کو پتہ کوئی نہیں ابو بکر صدیق کون ہا فاروق اعظم کون ہا عثمان غنی کون ہا علی المرتضی کون ہا حسنین کریمین کون ہن ہے پتہ کوئی نہیں کتھا لگا گئی خیر ٹائم مختصر توجہ کر بچہ کیا پیا دے میں دیندے نال کشتی کرا دو قربان بن جاؤں بچے دی ذہانت تو سبحان کشتی ہو رہی ہے نبی صحیح فرمائے تیری تجویز قبول ہے جیرے ویلے وڈا بھائی چھوٹے بھائی دے قریب آئے چھوٹا بھائی وڈے بھائی کو عرض کریں دے بھائی جان تیری قبولیت ہو گئی ہے مہربانی کر میں کنے کشتی ہر ون تیرا کچھ نہیں بگڑنا تے میرا سب کچھ بڑھ ونجنے وڈے بھائی نے چھوٹے دی گل تسلیم کی دیئے جلے کشتی ہوئی ہے چھوٹا بھائی وڈے بھائی دے سینے تے چڑھ بیٹھے حضور صحیح فرمیندن چل بیٹھا تو بھی قبول ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نبی صحیح تیاری پہ فرمیندن او کافر آئے کھڑے گل یاد ہے سور میری کہے نہیں ڈوڑے ٹپے میں کو نہیں آن دے کیونکہ تم ہیرا کی راگ تے سور دا ڈوڑے ٹپے دا تیاری کر کے روانے پہ تھی نن تے اپنی جماعت دی گنتی جلے کی تھی نے 313 لشکر تیار تھے سبحان اللہ سبحان اللہ تے کافر کتنا آیا کھڑے 3000 آیا کھڑے بچے ویچن بڑھے ویچن نبی صحیح تیاری فرما کے روانے تھا جلے میدان جنگ دے اندر پہنچن توجہ کر دین دی قدر کر
جل میدان جنگ دے اندر پہنچن نبی سے سجدہ رہ دو کہ دعا پہ منگدن یا اللہ میں محمد الرسول اللہ تیرے دین دی خاطر قلیل جماعت انہیں کافر نال مقابلے کرنے واسطے لایا یا کامیابی عطا فرما یا اللہ اگر اج میں محمد الرسول اللہ نو شکست ہو گئی زمین تے تیرے نا چاون والا کوئی نہیں ہونا یا اللہ اگر میں محمد الرسول اللہ تے میری جماعت صحابہ نو شکست ہو گئی تے کافر نو فتح ہو گئی یا اللہ تیرے دین اسلام دینا چاون والا زمین تے کوئی نہیں ہونا کامیابی عطا فرما اللہ پاک نے جواب دے اندر فرمائے میرا محبوبہ اگر میں کہ خدا کنے پیا مدد مانگ دیں تو میں خدا آسمان تو 3000 فرشتہ پیا بھیجنا قرآن ہے قرآن سبحان اللہ 3000 فرشتہ اترے اگو اللہ دا قرآن فرمین دے اللہ پاک نے فرمائے میرا محبوبہ جلے 3000 فرشتہ اتر گئے اللہ پاک نے فرمائے میرا محبوبہ اگر تھوڑی جی انتظار کریں تو بد خدا میں 5000 فرشتہ پیا بھیجنا کتنے ہو گئے ہولی ہولی اکھائے مطلب کافریں کو پتہ لگ بنیے جو آج وقت ہائے وہ مسلمانہ مک گئی ہائے علماء بیان کریں 1400 سال گزر گئے قبریں لگے گئے ایک کھڑے اٹھائیں بیگارے ہوں دے کلو فرشتے نہیں بھی وڈے بادشاہ نے متا سمجھے ہوں دے کلو فرشتے ہوں دے کلو کئی قسم جا فوجان کئی جی تیرے ملک کو بری کو باری کو گوریلے کو کمانڈو ایک بیا ظالم بادشاہ آیا ہاں بیا ہوں دو بی فوج بھیجیے اللہ پاک نے قرآن ہے وہ کون ابرا ہاتھیں دے سوار تھی کہ آئے کیا کھس میں ویندہ پیا نعوذ باللہ خدا دے گھر جنی کعبۃ اللہ کو ہونے مسمار کر گیا نا ہاتھیں دے سوار تھی کہ آئے اللہ پاک نے ہوں دو فوج بھیجیے قرآن ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اللہ پاک نے فرمایا دنیا والے لوگوں کیا تسا نہیں دٹھا جو میں خدا نے ہاتھی والے نال کیا معاملہ کیتا یا اللہ تسا کیا کیتا اللہ پاک نے فرمایا میں خدا نے انہیں طرف ایک پرندے نہیں فوج بھیجی آئی اور چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل جنہاں نہ ہوئی اللہ پاک نے فرمایا میں خدا نے ابابیل کو حکم کیتا ابے ابابیلو انہیں ہاتھی والے نوتے پتھر نہیں بارش برساؤ ابابیل نے ہاتھی والے نوتے پتھر نہیں بارش برسائیے یا اللہ پھر انہوں نے نال کیا معاملہ ہویا اللہ پاک نے اگو قرآن مجید دے اندر فرمائے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَعْكُولٍ انہیں بحشر ایمیں تھائے جی میں جانور چارہ کھا کے تے موک نے باہر کاٹ سٹیں دے ہاتھی والے ایمیں تھائے انہیں کہلو کئی فوجانی ان نے مدد بیا ایک بادشاہ آیا بیا ان تو اللہ پاک نے ایک چھوٹا جی سپاہی بھیجے چھوٹا جی سبحان اللہ سبحان اللہ اور نمرود اور بدبخت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ دے چکھے سچا ان تو ایک چھوٹا جان سپاہی بھیجے چھوٹا جان مچھر ان دی ہلاکت تھائی ہے کوئی نا معلوم تھی نے انہیں کہو کئی قسم جا فوج آئیں سپر پاور کون اوہ طاقت بھی ان کنے مانگ ان کنے مدد مانگ اللہ پاک نے کیا فرمائے میرا محبوبہ تھوڑی جی انتظار کریں تو بعد 5000 بیا پیا ہوں دے کتنے ہو گئے لیکن وہ علیم الخبیر ذات کو پتہ 15ویں صدی والے اکسن یہ تو فرشتے آئے ہیں نبی سے دی جماعت تو نہیں لڑی وہ کو فرما دیتے کیا فرمائے قرآن ہے پڑھ اللہ پاک نے فرمائے میرا محبوبہ جنگ تائیں لڑنی ہے تیری جماعت صحابہ نے لڑنی ہے جا اللہ فرشتے کیوں چرن اللہ پاک نے فرمائے میرا محبوبہ اے فرشتے تیرے اطمینان قلب واسطے میں اتارین قرآن ہے قرآن جنگ کون لڑے نبی سے دی جماعت لڑی ہے توجہ کر صحابہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف فرمینے میں ختم کرنا جو نماز دا ٹائم ہے وہ صوفی ناراض ہو جاتے ہیں حضرت عبدالرحمن ابن عوف فرمینے سجا صفحہ تیار ہو گئے تھے اسان لڑائی واسطے تیار ہو گئے ہیں میں دے دا میں دے ہی کے پاسے کنے وہ چھوٹا بچہ آ گئے حضرت عبدالرحمن ابن عوف فرمینے بے پاسے کنے بیا چھوٹا بچہ آ گئے میں دل دے اندر سچے نہ کھڑا یارو ایتا ڈوہائے پاسے کنے چھوٹے بچے آ گئے کوئی بڑا بندہ میرے نال ہو گیا میں انہیں نال صلاح کر رہا جو وار کی میں کرے
سوں تے دفاع کی میں کرے سوں حضرت عبدالرحمن بن عوف فرمائے میری سوچ دے درمیان میں کوئی چھوٹے بچے آدن چاچا سکو اے ڈسا جو ابو جہل کے رائے ابو جہل کے رائے حضرت عبدالرحمن بن عوف فرمائے میں انہیں بچے کو کہ چاچا تُس ابو جہل کو کیا دے ہو بچے آدن چاچا سانو پتہ چلے سارے پاک محمد دا وڈا دشمن ہے ساکو دکھا دا صحیح جو ابو جہل ہے کیرا حضرت عبدالرحمن بن عوف فرمائے ابو جہل بدبخت گھوڑے دھوتے سوارا مشرکین مکہ جہاں صفا ودا پڑے نا میں انہیں بچے کو اشارہ کی تھے میں کہ بیٹے ابو جہل اوہی وے جرا گھوڑے دھوتے سوارے حضرت عبدالرحمن بن عوف فرمائے میرے اشارے کرن دی دے رہی بچے ہی میں دوڑن جی میں بعد اٹھ دے ون کے ابو جہل تے حملہ کیتے نے ون کے ابو جہل کو جہنم رسید کر دیتے نے ابو جہل بدبخت انہیں چھوٹے بچے نے ہتھو جہنم رسید تے ایک بچے دا نام بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے بچے دا نام بھی حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کافر بیمان شکست کھا گئے بڑے بڑے سردار مرا گئے ابو جہل مریض گئے عتبہ مریض گئے شیبہ مریض گئے میدان جنگ چھوڑ گئے مال غنیمت چھوڑ کے اور فرار تھی گئے شکست کھا گئے لیکن توجہ کر ون کے میں بیٹھے نہیں رہ گئے تیاری کرنے رہ گئے وقت احد دے مقام تے کچھ عرصہ گزرے آ گئے کتنا آ گئے ہوں چلتا رہا گھنٹے دا موضوع باقی ہے پیچھے تو وہ کٹھے پڑھنا لگا لے واہ یار واہ ہے احد دے مقام دے آئین جرلے اتھا آئین اپنے عورتوں نال گھنا کافر بیمان یہ میں وقت واللہ سا میں کو یاد نہیں بیسو اتھاؤ شروع کرے سوں ہوں نماز پڑھ دے ہیں کیونکہ نماز دا ٹائم ہے دعا اے منگو اللہ پاک ساکو سب کنے پہلے دین اسلام دی سمجھ عطا کرے اس تو بعد تیکو میں کو دین اسلام دوتے صحیح مانے چلن دی توفیق عطا فرماوے ساڑے گھرن دے اندر اللہ پاک نماز تے قرآن دا ماحول پیدا فرماوے زندگی باقی ملاقات باقی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اٹھنا نہیں آہاں اے ڈٹے ہوتا نہایت افسوس ایک منٹ میں گھندہ پیا تو رہے ایک منٹ دیندے پہ ہو دیندے ہو نہیں پہ دیندے پہ ہو تو بعد ایک منٹ میں کو دیو اے میرے نال ساتھی اے نظم دے دو مصرے پڑھ دے اے نات خان جرے ہوندن اے غریب لوگ ہوندن اے میں نات خانی دے تو انہاں گزارا ہوندن تے علماء دی کرندن خدمت اے علماء دی خدمت کرندن تے تو تھوڑا جائیں دی کرے سو میں دیدہ دیکھا کی میں کرنے ہو میں زیادہ نہیں آدھا کم سے کم 4 بندے تے کو 100 والا نوٹ دیو چاہ باقی جرے حضرات بیٹھے ہوئے ڈالے وی آلے دے سو انہاں تھوڑا جہاں تامن تھی ویسی انہیں بعد دعا مانگ دیں ماشاءاللہ درود پاک پڑھو محبت منال باواز بن محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح و شام نوری سلامی کرے دل ادب دا مقامی گناہگار بندے ادب دا مقامی گناہگار بندے چوکھٹ اتے آپ غلامی کرے دل اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا اے محمد دے روزے جویں کو بہارا اے دربار وچ تے مقدس مزارا اے دربار وچ تے مقدس مزارا اے سجیوں صدیقے تے نال عمر ہی اے سجیوں صدیقے تے نال عمر ہے پوچھڑ والیاں کو مقامی دسے دل اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح و شام نوری سلامی
کریں دل ادب دا مقامی گناہگار بندے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. یا اللہ جنہیں علماء حضرات نے بیان کیتے ہیں، نعت خان حضرات نے نعت خانی کیتی ہے، قاری صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت کیتی ہے، میں عاجز ناکار نے جو کچھ عرض کیتے، یا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما. یا اللہ جنہیں دوست اپنی مصروفیت کم کار چھوڑ کے یا اللہ تیرے فرمان، تیرے محبوب دا فرمان، اللہ دا قرآن، نبی سید جارے دی شان، صحابہ دی شان، آل بیت دی شان، دین اسلام دی شان سندر رہ گئے، انہیں دے آمن کو ملبامن کو سنن کو اپنی بارگاہ قبول فرما. یا اللہ جنہیں دوست ہیں یہ دین دی محفل دا انتظام کیتے، انسرام کیتے، محنت کیتے، کوشش کیتے، خرچ کیتے، انہیں دے مال اچ، رزق اچ، اولاد اچ، گھر اچ، ایمان اچ، عمر اچ برکت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین دے تو رحمت فرما، تمام حاضرین دے مال، رزق، اولاد، گھر، ایمان، عمر اچ برکت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین یا پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جنہیں دوست بیمار انہیں کو شفا عطا فرما، جنہیں دوست مقروض انہیں کو قرضے کرنے خلاصی عطا فرما، جنہیں لوگ بے اولاد انہیں کو نیک سال نرینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ جنہیں کو اولاد عطا کی تھی انہیں کو ماں باپ دا فرما بردار بنا. یا اللہ سارے فصلات زمینیں دے اندر ہیں، کچھ لوگ کٹ رہے ہیں، کچھ کٹن والے ہیں. یا اللہ انہیں فصلات دی حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات کرنے محفوظ فرما. سارے گھریں دے اندر، زمینیں دے اندر برکت عطا فرما. یا اللہ سارے گھریں دے اندر نماز تے قرآن دا ماحول پیدا فرما. سارے بیوی بچے کو نمازی بنا، بغض زنات کرنے سا کو محفوظ فرما، سنے سنائے گالی قصے کہانے کرنے سا کو محفوظ فرما. دین اسلام دا سچا پکا سا کو عاشق بنا. یا اللہ ماہ مقدس رمضان مبارک دی آمدے سا کو رمان مبارک دی روزے پورے روزے رکھن دی توفیق عطا فرما، نماز تراویح پڑھن دی توفیق عطا فرما، قرآن مجید دی تلاوت کرن دی، قرآن مجید سنن دی سا کو توفیق عطا فرما. یا اللہ تو راضی تھی تو رحمت فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.